أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 92 وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جاءکم آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبیناتی واضح دلائل لے کر ثم اتخذتم العجل پھر پکڑ لیا تم نے بچڑے کو معبود من بعدہ اس کے بعد وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اس حال میں کہ تم ہو ہی ظلم اور زیادتی کرنے والے. دہرائیے وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جاءکم لائے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبیناتی واضح دلائل ثم اتخذتم العجل پھر پکڑ لیا تم نے بچڑے کو من بعدہ اس کے بعد وانتم ظالمون اس حال میں کہ تم ظلم کرنے والے ہو. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ اور البتہ تحقیق آگے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو معبود من بعد اس کے بعد وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اس حال میں کہ تم ظلم کرنے والے ہو. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق یہ جو ہے واو کا معنی ہے اور لام جو ہے نا لام کے اوپر زبر یہ کہتے ہیں لام تاکید کا کسی معنی میں تاکید پیدا کرنی ہو کوئی واقعہ گزر چکا ہے. پھر آگے ہے قد یہ بھی تحقیق کے لیے البتہ تحقیق اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے کبھی کبھار یقیناً یا بے شک یہ سارے معنی کسی کے ہیں یعنی اس لفظ میں دو تحقیقیں ہیں ایک لام تاکیدیں ہیں دو ایک لام تاکید کا اور ایک قد تاکید کا دونوں میں تاکید یعنی تیقن یقین موجود ہے. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق یا تحقیق یا یقیناً جاءکم لائے تمہارے پاس جاء کا معنی ویسے تو ہوتا ہے آنا آئے تمہارے پاس موسیٰ. ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب جا فعل کے بعد یا ذهب کے بعد آگے با آ جائے نا تو یہ اس لازم فعل کو متعدی کر دیتے ہیں. جاءکم آئے تمہارے پاس آگے جو بالبینات میں با ہے نا اس با کی وجہ سے ہم نے جانے کے بجائے لانا مانا کیا ہے. جاءکم لائے تمہارے پاس موسیٰ بالبینات واضح دلائل. یہ ہم نے سیدھا کیا ہے ترجمہ. تفسیر اس کی یہ ہے کہ دراصل یہ یہود کے اسی جھوٹے بنائی ہوئی عزت اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا. جیسا کہ گزشتہ نشست میں ہم نے عرض کیا تھا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اس پہ جو اللہ نے نازل کیا انہوں نے کہا نہیں ہم تو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو ہم پہ نازل ہوا جو کیوں جی کل کی نشست کل کی کلاس یاد ہے نا کل کی کلاس کا پرسوں کی کلاس کا اور آج کی کلاس کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. ہم نے عرض کیا تھا دو باتوں کی وجہ سے نا یہود نے بڑی عزت بنائی ہوئی تھی اپنا ایک گروہ بنایا ہوا تھا مدینہ میں. پہلی کون سی بات تھی ہم انبیاء کی اولاد ہیں تو یہ ہم میں بھی بڑا ہے. بعض لوگ وہ اپنے آپ کو کہلواتے ہیں سید. کیا کہلواتے ہیں سید. یقیناً سید ہونا بڑے شرف کی بات ہے عزت کی بات ہے مقام کی بات ہے. بعض ہے بھی نہیں سید
لیکن خود ساختہ بنے ہوئے ہیں، پھر لوگ ان کا اتنا احترام کرتے ہیں، یقیناً سید کا احترام تو کریں، لیکن وہ ایسے لوگ ہم نے دیکھے جو کبھی نماز کے قریب نہیں گئے، کبھی روزے کے قریب نہیں گئے، کبھی عبادت کے قریب نہیں گئے. ہم کہتے ہیں یہ کیا طریقہ ہے؟ لوگ ہمیں منع کرتے ہیں، نا جی انہوں نے کچھ نہ کہنا، اے سید جی ان کی نمازیں دل کی ہیں، ان کی نمازیں، ان کے پردے دل کے، نمازیں دل کی، روزے دل کے، ساری باتیں دل کی. اور جو سارے سیدوں کا سردار تھا، سارے انبیاء کا سردار تھا، کون؟ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو اپنی بدن کے ساتھ عبادت کر کے اپنی امت کو دکھائیں، اور وہ اتنی طویل عبادت کہ پوری پوری رات مصلی پہ کھڑے ہو جائیں، حتیٰ قد ورمت قدماہ، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے. انہوں نے تو کبھی نہیں کہا تھا میری نماز دل کی ہے، میری عبادت دل کی، وہ تو کر کے دکھاتے تھے. تو یہ کون سے سید ہیں جو کہتے ہیں جی ہماری نماز بھی دل کی اور عبادت بھی دل کی اور سارے کام؟ کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی ذات کا فخر بنی اسرائیل نے کیا تھا. آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ من ابطأ به عمل نسب، جس کے عمل نے اسے پیچھے چھوڑ دیا، اس کا خاندان کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں وہ عزت اور مقام حاصل نہیں کر سکتا. کون؟ جس کے پاس عمل کا خزانہ موجود ہے. اللہ نے تمہارے عمل ہی دیکھنے ہیں، یہ ذاتیں شاتیں تو اس نے دیکھنی نہیں ہے. اللہ کے ہاں دو ہی ذاتیں ہیں، اللہ کے ہاں دو ہی گروہ ہیں، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر. ایک وہ ذات ہے جو جہنم میں جائے گی، ایک وہ ذات ہے جو جنت میں جائے گی. جنت میں جانے والی ذات وہ عمل کر کے دکھاتی ہے اور اللہ کو راضی کر کے دکھاتی ہے، اور جہنم میں وہی جائیں گے جن کے پاس صالح اعمال نہیں ہوں گے. تو پہلی چیز جس پہ انہیں فخر تھا وہ تھا اپنی نسل، قوم، ذات. اور دوسری چیز کہ ہم بہت بڑے مومن ہیں، ہم بہت بڑے مومن ہیں، ہم سے بڑھ کے ایمان والا ہے کون؟ تو ایک کل ہم نے جواب عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم مومن ہو تو بتاؤ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، تم نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو بتاؤ. اور یہ بات بھی ہم عرض کر چکے ہیں کہ سب سے کائنات میں بدترین آدمی وہ ہے من قتل نبی او قتلہ نبی، جس نے کسی نبی کو قتل کیا یا نبی کے ہاتھوں وہ قتل ہوا. اور ہم نے یہ بھی عرض کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں کبھی کسی کافر کو بھی اپنے ہاتھ سے قتل نہیں کیا سوائے ابی بن خلف کے. ابی بن خلف کو نبی علیہ السلام نے قتل کیا تھا، وہ ایک لمبا واقعہ ہم ذکر کر چکے ہیں، اشارہ یہاں کرنا مقصود تھا. دوسرا ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ کبھی کوئی رسول قتل نہیں ہوتا، انبیاء ضرور قتل ہوئے ہیں، رسولوں کو قتل کرنے کے منصوبے اور پروگرام بنے ہیں، لیکن اللہ نے سارے کے سارے ناکام بنا دیے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، میں اور میرے رسول جو ہیں وہ غالب ہی رہیں گے. بہرحال تم نے یہ دعویٰ کیا کہ تم مومن ہو، چلو تم مومن ہو تو بتاؤ جو نبی تورات کی بات کرتے رہے تم ان سے لڑتے کیوں رہے تھے؟ ایک تو جواب یہ تھا. اب دوسرا جواب، تورات کس پہ نازل ہوئی؟ پکی بات ہے، سارے نہیں بول لینا، ایسے تو مت کرے نا. تورات کس پہ نازل ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام پہ. اب ایک بندہ کہتا ہے میں نے موسیٰ علیہ السلام کی ایک بھی نہیں ماننی، وہ تورات پہ ایمان کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں نہ کر سکتا. ایک ہوتا ہے دعویٰ، ایک ہوتی ہے اس کی دلیل. جب بندہ کوئی دعویٰ کرتا ہے نا، اس کی دلیل جب تک نہیں ہوگی دعویٰ مضبوط ہی نہیں ہے. بھائی میں کہتا ہوں یہ موبائل میرا ہے، یہ میں نے کیا کیا؟ بولے نا، یہ میں نے کیا دعویٰ. ٹھیک ہے بھائی، یہ مجھ سے پوچھ دیں گے آپ کا موبائل کیسے ہے، میں بتاؤں گا جی میرے پاس اس کی رسید موجود ہے، یہ سب سے بڑی دلیل ہے، یہ میں نے جا کے دکان سے خریدا تھا، یہ بہت بڑی میری دلیل ہے. اگر میں دعویٰ کروں یہ موبائل میرا ہے، یہ میرے بھائی کہتے ہیں نہیں جی یہ موبائل میرا ہے، رسید تے میرے کو لے،
تو میرا دعویٰ جھوٹا ہوا نا. میرا دعویٰ تو ثابت نہیں ہوا, میرا دعویٰ جھوٹا ہوا. ایک دعویٰ بھی میں کر رہا ہوں, میں سب سے بڑا مومن ہوں, اور اس پہ دلیل بھی پیش نہیں کر رہا, تو پھر میں کیا ہوا؟ بولے نہیں بھائی, جھوٹا ہوا نا. سارے نہیں بولے. میں کیا ہوا؟ ایک میں دعویٰ بھی کر رہا ہوں, اس کے اوپر میرے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے, تو دلیل بھی نہیں ہے, میرا دعویٰ بالکل باطل ہے, میرا دعویٰ بالکل جھوٹا ہے. یہودیوں نے یہ عزت بنائی ہوئی تھی کہ ہم مومن ہیں, ہم مومن ہیں, ہر ایک کے اوپر ان کا رعب اور دبدبہ تھا. اللہ نے ان کے دعوے کا یوں پول کھولا, فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ. تم کہتے ہو مومنہ مومنہ, بتاؤ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر نہیں آئے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس آئے تھے کیا لے کر؟ بالبینات. بینات, بینت ان کی جمع بینات, بہت زیادہ واضح اور روشن دلائل لے کر آئے. کون کون سے؟ اور پھر تم نے کیا کیا تو بتاؤ ذرا. تم کہتے ہو نا مومن ہے, فَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. یوں حضرت موسیٰ نے اپنا ہاتھ نکالا, چمکنے لگ پڑا. قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ. فرعون کے حواریوں نے کہا کہ یہ تو واضح جادوگر ہے. موسیٰ علیہ السلام تمہیں نشانیاں دکھا رہے ہیں, تم نے کہا یہ تو کیا ہے؟ یہ تو جادوگر ہے. موسیٰ علیہ السلام رسیاں, وہ جادوگر رسیاں پھینک رہے ہیں, موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا پھینکتے ہیں, سام بن کے تو وہ سارا کچھ کھا گیا. کیا تم تب مومن بن گئے تھے؟ اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام وہ سمندر کے پاس گئے, اپنا عصا مارا, اللہ نے راستے بنا دیے, تم وہاں سے گزر گئے, تم تب مومن ہو گئے تھے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے, تب تم مومن ہو گئے تھے. میدان طی میں پہنچے تھے, وہاں پہ ہم نے تمہیں سایہ دیا. یہ بینات کا ترجمہ ہے, یہ بینات کا ترجمہ کر رہا ہوں. وہ میدان طی میں جب تم پہنچے, وہاں پہ اپنا سایہ اللہ نے بادلوں کا کیا, تم جہاں پہ جاتے تھے وہاں پہ بادل تمہارے ساتھ جاتے تھے. اب تم مومن ہو گئے تھے. جب من اور سلوہ اترتا رہا, کیا تب تم نے نہ شکریہ نہیں کی؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ عصا مارا, 12 چشمے پھوٹ پڑے, پانی نکلا, تم نے پیا, کیا تب تم نے قدر کی تھی؟ تب تم پکے مومن بن گئے تھے؟ بن گئے تھے مومن. اچھا پھر کیا ہوا تھا؟ پھر انہیں کہا ہم نے شہر میں جانا ہے, ہم نے شکریہ کر کے شہر میں چلے. چلو جی, ہم نے کھیتی باڑی کرنی ہے, کھیتی باڑی کر لو. کھیتی تیار ہو گئی, اب کھیتی تیار ہونے والی ہے. ہم نے کہا جا موسیٰ ہم تجھے نہیں مانتے. وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. کوئی بھی نشانی لاتا ہے, کس لیے؟ جادو کے لیے. جب ہم تجھ پہ ایمان لاتے ہی نہیں ہیں. یہ کس نے کہا تھا؟ بنی اسرائیل. کس نے کہا تھا جی؟ بنی اسرائیل نے کہا تھا. تم کہتے ہو ہم مومن ہیں, ان بیچاروں کو جن کو اپنا پتہ کوئی نہیں, اپنی کوئی ہوش نہیں ہے, ان پہ تم نے رعب اور دبدبہ ڈالا ہوا ہے. ذرا ادھر ہم سے بات کرو, کہاں کے مومن ہو تم؟ کیا دلیل ہے تمہارے ایمان پہ؟ یہ ایمان ہے تمہارا؟ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, چلو جی تمہیں وہ کچھ مل گیا, کھیتی تیار ہوئی. پھر کیا ہوا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ. اللہ کہتے ہیں ہم نے طوفان بھیج دیا, آسمانوں سے بارش آئی, بارش اتنی زیادہ ہو گئی, طوفان ہر طرف پانی پانی. بھاگتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے, لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ. ایک دفعہ عذاب ہٹا دے, ہم تجھ کو ایمان لے آتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام بڑے پیار کرتے تھے قوم سے, ترس آ گیا کہ اللہ عذاب ڈال دے, اللہ اس عذاب کو ختم کر دے. عذاب ختم ہوا, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایمان لاؤ. قرآن نہیں لاتے, بولتے نہیں بھائی, تم وہی ہو نا, وہی ہو نا جو بڑے مومن کے دعوے, ایمان کے دعوے کر رہے ہو. ہم تو وہی مانیں گے جو ہم پہ نازل ہوا, جو تورات میں, ہم تو وہی مانیں گے. یہ تورات اور صاحب تورات کی باتیں ہو رہی ہیں. تم وہی ہو نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی, بارش ہٹ گئی, کا نہیں مانتے. وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ. اللہ نے اسی فصل پہ پھر ٹڈیاں بھیج دی. ٹڈیاں آ گئی, فصل کھانے لگ پڑی, وہ ہلاک ہو گئے, مر گئے, کچھ نہیں بچے گا. آؤ موسیٰ کے پاس, اے موسیٰ اللہ سے دعا کرے, اب یہ عذاب ایک دفعہ ٹال دے, اب یہ عذاب ختم ہوا, یہاں ہم آپ ایمان لے آئیں گے. موسیٰ علیہ السلام کو پھر ترس آ گیا, اللہ عذاب ڈال دے, اللہ اس عذاب کو ختم کر دے. اللہ نے عذاب ختم کیا. موسیٰ علیہ السلام کو میں ایمان لاؤ, آپ تو نہیں لاتے, ہم نہیں لاتے, جاؤ جو طے کر لو, ہم نہیں مانتے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا چلو.
والجراد فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل. اب انہوں نے وہ جو کھیتی وہ کاٹ لی, جلدی جلدی اپنے گھروں میں لے گئے. آپ موسیٰ جو مرضی کر لے. اب کیا ہوگا جب گھروں میں کھیتی گئی؟ والقمل, چھوٹے چھوٹے کیڑے, سسریاں, جوئیں, وہ ان کی فصلوں میں پڑ گئے, ان کی کھیتیوں میں, ان کے گلے اناج میں پڑ گئے. اب جب وہ کسی کا بھی بوری کھولیں, آ گئی اتنی زیادہ سسریاں, آ گئی اتنی زیادہ وہ جوئیں, چھوٹے چھوٹے کیڑے, مچھلیاں, اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو ہیں کیڑے مکوڑے نکل رہے ہیں. اوئے ہوئے مر گئے, ہلاک ہو گئے, یہ تو ہماری فصل کا, یہ ہمارے اناج کا کچھ نہیں رہے گا. بھاگتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. ایک دفعہ معافی لے دو. لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل. ایک دفعہ معافی دے دو. اب معافی مل گئی نا, ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. پھر دعا کر دی, یا اللہ ان سے عذاب کو ٹال دے. اللہ نے عذاب پھر ٹال دیا. اب پھر آئے, لو جی اب جلدی جلدی نکالو, پکاؤ. موسیٰ علیہ السلام فرمائے ایمان لاؤ. کہا وہ تو نہیں لاتے ہیں, ایمان لاؤ. کیا کہا انہوں نے؟ وہ تو نہیں ہم لاتے. ماں نحن لک بمؤمنین, ہم مومن نہیں, ہم نہیں ایمان لاتے. پھر کیا ہوا؟ وظفا دیا, اللہ تعالیٰ نے مینڈل بھیج دیے. لو اب وہ اناج کا منہ کھولنے آ گئے مینڈل. اب کچھ کھانے کے لیے پکائیں, مینڈل یہاں سے روٹی کا لقمہ اٹھایا, منہ میں ڈالنے لگے ہیں, وہ پہلے ہی مینڈل منہ میں گر گیا. لو یہ اللہ نے عذاب بھیجا, ہر طرف مینڈل ہی مینڈل. پھر بھاگتے ہوئے آئے موسیٰ, ایک دفعہ معافی لے لی اللہ سے. اب نہیں کرتے, اب پکے منہ میں. موسیٰ علیہ السلام نے اچھا یا اللہ اس عذاب کو بھی ٹال دے. اللہ نے وہ عذاب بھی ٹالا. کہا ایمان لاؤ. کہا وہ تو نہیں لاتے. کہا یہ غالباً سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 132 33 34 یہ پڑھ کے دیکھ لیں. کہا وہ تو نہیں لاتے. اچھا نہیں لاتے. اللہ فرماتے ہیں بدما, اب ہم نے خون بھیج دیا. جہاں جاتے ہیں خون, کپڑوں پہ خون, حتیٰ کہ ان کے گھروں میں خون, حتیٰ کہ لیٹتے ہیں ہر طرف خون ہی خون. اللہ اکبر. اب کیا کریں؟ ایک ہی حل ہے, آؤ اللہ کے نبی کے پاس. موسیٰ علیہ السلام, اے موسیٰ ایک دفعہ دعا کر دے, اب عذاب ٹل جائے, اب تو ایمان لے آئیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ترس کھایا. صدقے اور قربان جائے اس نبی پہ, اس کو اپنی قوم کا کتنا احساس تھا. بار بار وہ آتے رہے اور اللہ کا پیغمبر بار بار ان کے لیے دعا ہی کرتا رہا. اللہ اکبر. یہ ہوتا اللہ کا پیغمبر, کس قدر اللہ نے شفقت اور نرمی رکھی ہوئی ہے. پھر دعا کر دیا, اللہ عذاب ٹال دے. عذاب ٹل گیا. کہا چلو آؤ ایمان لاؤ, اب میرا کہاں مانو. کہا وہ تو ایمان سے, وہ تو وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ. اور ظالموں, آج تم کہتے ہو ہم بڑے مومن ہیں, بڑی اونچی سرکاریں ہیں, یہ بیچاروں کے اوپر تم نے اپنا روح پر دبدبہ بنایا ہوا ہے. ذرا یہ تو بتاؤ کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح دلائل لے کر نہیں آئے تھے. اللہ پر موسیٰ اللہ سے کلام کرتے ہو, کتاب ہے, کہاں سے آئی ہے؟ طور پہاڑ سے جا کے لے کر آئے, اللہ نے مجھے دی ہے, ہم نہیں مانتے. چلو آؤ تمہیں دکھاتا ہوں. 70 بندے لے کر, واقعہ سنایا تھا نا ہم نے آپ کو, 70 بندے لے کر وہاں پہ چلے گئے. آواز بھی سنی, وہاں جا کے کہتے ہیں موسیٰ ہم تو نہیں مانتے. حتیٰ نر اللہ جہرتاً, یہاں تک کہ ہم اللہ کو نہ دیکھ لیں, یہاں تک کہ ہم اللہ کو خود نہ دیکھ لیں. بہانے پہ بہانا اور باتوں پہ باتیں کرتے رہے. اب یہاں موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے آئے ہیں, اتنے معجزات بھی دکھا چکے ہیں. بادل, من سلوا, پانی کے چشمے, سمندر پہ بنتے ہوئے راستے, اور عصا کا سانپ بنتا ہوا, اور پھر ید بیضا چمکتا ہوا ہاتھ, یہ سارے معجزات دکھا چکے ہیں. یہاں تھوڑی دیر کے لیے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کے وہاں پہ اپنے بھائی کو اپنا نائب بنا کر کہاں گئے؟ طور پہاڑ پہ. ثم اتخذتم العجل من بعدہ, یہ تھوڑی دیر کے لیے بھی موسیٰ گئے ہیں, تم نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی. یہ تمہارا ایمان ہے, تم کہتے ہو ہم بہت بڑے مومن ہیں. اور ظالموں, یہ تو تمہاری کرتوت اور یہ تو تمہاری حرکتیں ہیں کہ چند لمحات کے لیے, کتنے دن کے لیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام؟
40 دن کے لیے 30 دن کے لیے گئے تھے، پھر اللہ نے 10 دن اور مزید بڑھا دیے، وہ اللہ ہی جانتے کیوں بڑھائے تھے، بہرحال پھر 40 دن ہو گئے، یعنی 40 دن کے لیے موسیٰ علیہ السلام گئے. ثم اتخذتم العجل من بعدہ، ان معجزات کو دیکھنے کے باوجود، ان معجزات کو دیکھنے کے بعد، آیات بینات دیکھنے کے بعد، یا موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد فوراً تم نے ایک گائے کے بچے کو معبود بنا ڈالا. یہ تمہارا ایمان ہے؟ تمہارے لیے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے. کیسے تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم مومن ہیں؟ اللہ اکبر. کیوں جی، بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کتنی چیزیں تھیں جس سے انہوں نے روپ بنایا ہوا تھا؟ 2 چیزیں تھیں. پہلی کا رد بے سمجھتروں میں، اور دوسری کا رد وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اس آیت میں کہ بتاؤ فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ، انبیاء اللہ سے کیوں قتال کرتے رہے؟ اور دوسرا جواب اللہ نے ان کے باطل دعوے کو باطل ثابت کرنے کے لیے کیا دیا کہ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ. یہ دعویٰ دیکھے ٹوٹ گیا، دعویٰ باطل ہو گیا. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور نام کے مومنوں، موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آئے تھے. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود، مِن بَعْدِهِ، اس کے بعد. کس کے بعد؟ معجزات دیکھنے کے بعد، آیات بینات دیکھنے کے بعد، یا موسیٰ علیہ السلام کے طور پہاڑ پہ جانے کے بعد. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ہے ہی تم ظالم ہو، تم ہے ہی ظالم ہو. ظلم کا معنی یہاں پہ شرک کیا گیا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے طور پہاڑ پہ جانے کے بعد قوم نے کیا کیا تھا؟ اور ان الشرک لا ظلم عظیم، شرک ہی سب سے بڑا ظلم ہے. ورنہ ہم شرک کی تعریف، ظلم کی تعریف کر چکے ہیں. وضع الشیء فی غیر محلہ ہی، کہ کسی چیز کو اس مقام پہ رکھنا جہاں پہ اس کا مقام ہے ہی نہیں ہے. یہ ٹوپی کا مقام ہمارا سارا کیا یہ ہے؟ یہ تو نہیں ہے نا، تو یوں سمجھے یہ ظلم ہے. ٹھیک ہے، یہ ٹوپی کے ساتھ ہم ظلم کر رہے ہیں، یہ اس کی جگہ نہیں ہے، یہ اس کی جگہ نہیں ہے. ہم اگر اس جگہ پہ رکھیں گے تو یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. یہ ظلم کی تعریف ہے. ٹوپی کا مقام سر ہے تو یہاں پہ رکھنا یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے. تو کسی چیز کو اس جگہ پہ رکھنا جو اس کی جگہ بنتی نہیں، جو اس کا محل نہیں ہے، یہ ہے ظلم کی تعریف. اب سر کس کے آگے رکھنا تھا؟ بولے نہیں. سر کس کے آگے رکھنا تھا؟ اللہ کے آگے. انہوں نے کس کے آگے رکھا؟ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، رکھنا اللہ کے آگے تھا، رکھا بچڑے کے آگے. تم تو ہے ہی. جی سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ، اور البتہ تحقیق آگے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات، واضح دلائل لے کر. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ موسیٰ، اور البتہ تحقیق لائے موسیٰ علیہ السلام بالبینات، واضح دلائل. ثم اتخذتم العجل، پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو معبود. ثم، پھر اتخذتم، پکڑ لیا تم نے العجل، بچڑے کو. کیا پکڑ لیا؟ پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا. من بعدہ، اس کے بعد. کس کے بعد؟ یا تو آیات بینات دیکھنے کے بعد، واضح معجزات دیکھنے کے بعد، یا حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد. اگر تم اتنے مومن ہوتے کم از کم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو اس طرح نہ کرتے. اس کا معنی یہ ہے کہ جو تم نے کہا نا ہم ایماندار ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، تم اپنے دعوی ایمان میں بالکل 100% جھوٹے ہو. تم نے ان کے جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ تم ظالم ہو، ظلم کرنے والے ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.